بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بے شک وطن کی محبت واجب ہے، اور وطن کو اگر چھوڑنے کا ایسا سلسلہ ہو کہ ظلم ہے اور عدل نہیں ہے تو اس صورت میں ہجرت کرنا بھی آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت ہی کی نیت سے ہجرت کرنی چاہیے۔ اور اپنے معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے بھی ہجرت کی جا سکتی ہے، ایسی مثالیں موجود ہیں۔ لیکن یہ بات کہ تمام یعنی فیملی کا چلے جانا ملک چھوڑ کر، یہ مناسب نہیں ہے۔ بے شک کچھ لوگ جاتے ہیں اپنے کام کاج کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں، تو بے شک وہ جائیں اور وہاں سے اپنی فیملی کی مدد کرتے رہیں، لیکن پورا ملک اگر اس طریقے سے نقل مکانی کرتا رہا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں اور بہت صلاحیت والے جاتے بھی رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں بڑا ریشو اس کا رہا ہے کہ اور ابھی بھی جانے کے لیے آمادہ و تیار ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ اور یہاں تک ہے، وہ علامہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ اگر جو ہے وہ امریکہ اعلان کر دے نا کہ کوئی ویزے کی پابندی نہیں ہے، بس ٹکٹ لو اور آ جاؤ، تو شاید انکلوڈنگ مائی سیلف ہم سب کے سبھی امریکہ پہنچ جائیں۔ تو یہ بہرحال ظلم و ستم جو ہے اس کا مقابلہ بھی تو کرنا ہے، یہ بھی تو بہت ضروری ہے۔ اور پیارے آقا علیہ السلام نے یہ ہجرت کے موقع پر فرمایا تھا کہ یہ ہجرت اس لیے ضروری ہے کہ تمہارا رسول بھی ہجرت کر رہا ہے، لہذا تم سب کے سب جو ہے وہ میرے پیچھے مدینۃ المنورہ آ جاؤ۔ تو دو تین افراد نے ایسا نہیں کیا، حالانکہ انہوں نے قول و قرار دیا تھا۔ حضور علیہ السلام نے کہا تھا کہ دیکھو، تمہارا کاروبار، تمہارے مشرک ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارا مکان گھر بار، یہ ہجرت میں رکاوٹ نہ بنے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم آئیں گے۔ پھر یہ بھی فرمایا بیت اللہ شریف بھی رکاوٹ نہ بنے کہ تم بعد میں کہہ دو بیت اللہ کی محبت میں ہم مکہ رک گئے تھے۔ تو سب نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہمیں ایمان آپ کے قدموں سے ملتا ہے، بیت اللہ سے نہیں ملتا، بیت اللہ میں تو سخت بت رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ قول و قرار کے بعد جو لوگ ہجرت نہیں کر کے گئے اور بدر میں مقابلے کے لیے بھی آ گئے ابو جہل کی قیادت میں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو جو ہے قتل کر دو اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ جب ایک قیادت یہ فیصلہ کر لے کہ ہجرت کرنا ہے تو ہجرت ہوگی امیر کی قیادت میں۔ امیر کہے گا جہاد کرنا ہے تو جہاد ہوگا۔ جب امیر یہ کہے کہ ملک کے حالات کو سنوارو، ملک کو بہتر بناؤ، تو پھر جو ہے یہاں پر رہتے ہوئے ظلم کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا۔ دین اسلام کی جو قوت نافذہ ہے اس کو یہاں پر نافذ کرنا ہوگا، حکومت کی رٹ کو بحال کرنا ہوگا۔ تو اس طور پر یہاں رکنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ میں ایک اور بات عرض کر کے پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ جب ہندوستان سے ہجرت ہو رہی تھی تو میرے شیخ طریقت حضور مفتی اعظم عالم اسلام محمد مصطفی رضا خان فقیہ بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، تو ان سے بہت سے لوگ اجازت لینے لگے بریلی سے یہاں پاکستان آنے کے لیے۔ تو انہوں نے کچھ لوگوں کو جو اچھے خوش الہان تھے، اذان دیتے تھے بریلی کی مسجد میں، تو ان کو انہوں نے مسافے کے وقت روک لیا، کہا بیٹھ جاؤ اور تم نہ جاؤ۔ اگر تم سب کے سب چلے جاؤ گے تو یہ مسجد کس کے حوالے کرو گے؟ ہندوؤں کے حوالے کرو گے؟ یہ مسجد کو ہندو مندر بنا دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ لہذا کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو بھی پورا کریں، اور وطن سے بے شک معاشی حالات بہتر بنانے کے لیے جا سکتے ہیں، ان کا جانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر اس ملک میں جو حدود و تعزیرات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، دین اسلام کا مذاق بنایا جا رہا ہے، تو ہمیں اپنے وطن کو جو حاصل کیا تھا، اسی لیے کیا تھا نا کہ یہاں نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نافذ ہوگا،
تو وہ ذمہ داری پھر اب کون پورا کرے گا؟ ٹھیک ہے. خوبصورت بات. جی اب آپ کچھ پوچھنا چاہتی جی ہیں؟ میں علامہ صاحب سے مولانا صاحب کی ایک بات کو یہ پوچھنا چاہوں گی کہ مولانا صاحب نے کہا کہ ہمارے ملک میں ہمارے پاس آزادی ہے. یقیناً وہ انسان کی اپنی آزادی بھی ہے, ہم جیسے چاہے جس طرح چاہے یہاں گھوم سکتے ہیں, لیکن کیا یہ اصولوں سے آزادی کا ذکر ہو رہا ہے کہ پاکستان میں جب آپ ہیں یا اپنے ملک میں آپ ہیں تو سم واٹ یہاں پہ تھوڑی سی رولز اینڈ ریگولیشنز لاز جو ہیں وہ لینینٹ ہیں بنسبت کسی اور کنٹری کے, تو کیا یہ اس آزادی کی بات ہوتی ہے یا یہ کون سی آزادی کی یہاں پہ بات؟ کیونکہ دوسرے ملکوں میں اگر ہم لاز کو فالو کرتے ہیں تو وہ تو سسٹم بن رہا ہے اس سے. ہیبا یہی ہوتا ہے نا کہ ایک انسان یہاں پر فالو نہیں کر رہا وہاں جا کے لائن میں کھڑے ہوتے ہیں. بہت خوب. آپ کا سوال بڑا اہم اور دلچسپ ہے. دیکھیے آزادی کس چیز کا نام ہے؟ اگر مادر پدر آزادی ہے تو اس کی اجازت کسی بھی جگہ نہیں ہونی چاہیے, جی بالکل, چاہے وہ کفر کی سرزمین ہو یا مسلمان سرزمین. بالکل بالکل. مادر پدر آزادی کا کوئی تصور انسان کی زندگی میں نہیں ہے. ہاں اصولوں کے دائرے میں رہتے ہوئے, ان قوانین کے دائرے میں رہتے ہوئے جو رفاہ عامہ کے لیے بنائے جاتے ہیں, آپ اگر آزاد زندگی بسر کرنا چاہیں تو یہ آزادی مستحسن ہے, قابل قبول ہے. دیکھیں ہم جس ملک میں رہتے ہیں, ابھی یہ جو گفتگو ہوئی جس کا میں ایک خلاصہ بنا لیتا ہوں. جی ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ ہماری جان ہے, بے شک, ہماری مٹی ہے, یہ پیدا جس ہوا سے ہے, ہم نے جی. جنم پایا ہے. بالکل. اس حوالے سے اس سے جو محبت ہے وہ فطری ہے. آپ چاہے دنیا میں کسی بھی ملک میں چلے جائیں, بہرحال آپ وہاں پر دوسرے درجے کے شہری ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جی. ٹھیک ہے. اب مجھے تعجب ہوتا ہے ان سرمایہ داروں پر جو اپنے بچوں کو شفٹ کرتے ہیں اور سارا سرمایہ بھی شفٹ کرتے ہیں, پیسے یہاں پر کماتے ہیں, بچوں کی عیاشیاں وہاں پر کرواتے ہیں, جی. اور اس کے بعد پھر اس پر فخر بھی کرتے ہیں. ہمارے حکمرانوں میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے, چاہے وہ کسی بھی لباس میں ہو. جی بالکل صحیح. میں ان لوگوں سے ہٹ کر عام پاکستانیوں کی بات کروں کہ جب ہم کہیں پر جاتے ہیں, میں خود دنیا کے مختلف ملکوں میں جاتا رہتا ہوں, مسلمان ملک ہوں یا غیر مسلم ملک, عرب ملک ہوں غیر عرب ملک, آپ جب وہاں پر جاتے ہیں تو آپ کی شناخت پاکستان ہے. آپ کو کوئی مسلمان ملک بھی پہلے درجے کے شہری کے طور پر ٹریٹ نہیں کر رہا ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا پاسپورٹ پاکستانی ہے. المیہ یہ ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں اور اس ملک کی مٹی سے محبت کرتے ہیں, ان پر ایک ظالمانہ نظام اور ظالمانہ کرپٹ سسٹم کا قبضہ ہے. مشکل یہ ہے, اس سے ہر ایک نالا ہے, بولتے سب ہیں لیکن اس کے مقابلے میں بات کرنے سے ہر ایک کتراتا ہے اور کنی کترا کے چھوٹی تنگ گلی سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. جب ہم پاکستان ہی کو بنانا چاہیں, اب اس وقت بھی جس طرح کا ماحول ہے, ہم کہتے تو ہیں آزادی, لیکن ذرا آپ ٹی وی ہی پر کھل کے بات کر کے دکھا دیں, بالکل نہیں کر سکتے. آپ اخبارات میں کر کے دکھا دیں, نہیں کر سکتے. البتہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کی ریڈ لائنز ہیں, وہاں پر نہیں کرنی چاہیے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ کے وطن کے حوالے سے اہم ہے. لیکن وہ جو آپ کے بنیادی انسانی آزادی کے حقوق ہیں, وہاں پر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا, وہ چاہے دنیا کا کوئی بھی ملک ہو. اس لیے ان حدود میں رہتے ہوئے جو شریعت نے بیان کیے, ان حدود میں رہتے ہوئے جو عقلی طور پر تمام دنیا کے اندر قبول شدہ ہیں کہ یہ انسان کے حقوق ہیں, ان حدود میں رہتے ہوئے آپ کو آزادی سے اپنی بات کرنی چاہیے اور اس کی آزادی ہونی چاہیے, ڈکٹیٹرشپ نہیں. مجھے تعجب ہوتا ہے, ہم بعض اوقات اپنے پاکستان کے ہیروز کا نام لینے سے گھبراتے ہیں, اس لیے کہ ہمیں روک دیا جاتا ہے آپ نے یہ نام ٹی وی پہ نہیں لینا. کیا مطلب ہے اس کا بھائی؟ وہ تو ہمارے ہیروز تھے, وہ تو ہمارے سب سے بڑے لوگ تھے. یعنی اس طرح کی جو قدغنیں ہیں, ان قدغنوں سے آپ اس ملک کی محبت کو کمزور کرتے ہیں, طاقتور نہیں کرتے. ان قدغنوں کی جگہ آپ آزادی دیں, لیکن لوگوں کے اندر محبت اپنے وطن کی اس کو زیادہ سے زیادہ اجاگر کرنے کی کوشش کریں, تو نتیجتاً آپ کا ملک سنورے گا اور لوگ ادھر آئیں گے بجائے اس کے یہاں سے باہر جائیں. خوبصورت بات علامہ صاحب.